اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے چہیتے مولانا افسار نقوی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میں ساتھ رہیں گے, مجلسوں سے بھی خطاب کریں گے اور رونق بخشنے کے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے لیے. آگے آ جائیں, جو پڑھنے والے خاص طور پہ وہ آگے آ جائیں. بر محمد والے محمد بلندر صلوات. داؤد مولا کی شان میں منقد پیش کریں. داؤد بار دیگر صلوات. محمد نعرہ صلوات. بالکل آج کا تازہ کلام کا حائل وہ پیش کرتا ہوں. لکھتا ہوں میں قلم اجازت حسن کی ہے. پرمود والے محمد صلوات. بائی دیگر نعرہ صلوات. لکھتا ہوں میں کلام اجازت حسن کی ہے. لکھتا ہوں میں کلام اجازت حسن کی ہے. اہل سخن کو علم ہے صنعت حسن کی ہے. کیسے بیان کروں میں تمہاری فضیلتیں. کیسے بیان کروں میں تمہاری فضیلتیں. لازم حسین پر بھی امامت حسن کی ہے. لازم حسین پر بھی امامت حسن کی ہے. تیغ قلم سے کاٹ دیا ہے سر نفاق. تیغ قلم سے کاٹ دیا ہے سر نفاق. خامے میں اتنی ہیبت و قوت حسن کی ہے. بزم کسا میں پایا ہے رتبہ کچھ اس طرح. بزم کسا میں پایا ہے رتبہ کچھ اس طرح. بعد رسول پہلی ہی شرکت حسن کی ہے. موجود ذوالفقار بھی تیغ قلم بھی ہے. موجود ذوالفقار بھی تیغ قلم بھی ہے. ہتھیار منتخب میں یہ حکمت حسن کی ہے. ہتھیار منتخب میں یہ حکمت حسن کی ہے. صلح حدیبیہ ہو کہ صلح حسن نما. صلح حدیبیہ ہو کہ صلح حسن نما. جو سیرت رسول ہے سیرت حسن کی ہے. جو بھائی کی یاد میں ہی بھتیجے پہ ہے نظر. بھائی کی یاد میں ہی بھتیجے پہ ہے نظر.
قاسم کی شکل میں ہی شباہت حسن کی ہے، اذن بغا ملا ہے جو تعویذ کے سبب، اذن بغا ملا ہے جو تعویذ کے سبب، موجود کربلا میں قیادت حسن کی ہے، اشعار اتر رہے ہیں جو اس خاک سار پر، اشعار اتر رہے ہیں جو اس خاک سار پر، داؤد ہے گواہ یہ سخاوت حسن کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ داؤد اپنا خود کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے مولا کی شان میں، بر محمد وال محمد صلوات۔ اور میں ملتمس ہوں شجاعت حسین سے تشریف لائیں، نقد پیش کریں شجاعت حسین، بر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ والد گر صلوات۔ کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے، کچھ نہیں منصب و مرتبہ چاہیے، میرے مولا تیرا آسرا چاہیے، میرے مولا تیرا آسرا چاہیے، اور دیکھے تاخت حکومت یہ بولے حسن کہ دیکھے تاخت حکومت یہ بولے حسن کہ بھکاری تجھے اور کیا چاہیے، دیکھے تاخت حکومت یہ بولے حسن، اے بھکاری تجھے اور کیا چاہیے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ دیار شام میں پھر کیوں نظر زلائے، دیار شام میں پھر کیوں نظر زلائے، زمین جھوم رہی ہے کہ مجتبی زمین جھوم
رہی ہے کہ مجتبی دیار شام میں پھر کیوں نظر ضلائے کوئی گھٹے گا کیا ان کی شان و عظمت کو کوئی گھٹے گا کیا ان کی شان و عظمت کو جو بن کے سورہ کوثر کا ترجمہ اور امیر شام کو کیسے فنا کیا ایسے امیر شام کو کیسے فنا کیا زمین پہ نام لکھا پاؤں سے مٹائے زمین پہ نام لکھا پاؤں سے مٹائے اور جسے بھی خلد بری میں مکان لینا ہو جسے بھی خلد بری میں مکان لینا ہو اسے یہ کہہ دو کہ سیدھا یہاں چلائے اسے یہ کہہ دو کہ سیدھا یہاں چلائے ور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شجاع حسین جو اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں دعوت کلام ہوں میں فیوری مولانا افسر نقوی صاحب کو ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ یہ تقریباً 21 رمضان تک ہمارے ساتھ رہیں گے. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ہم نے روز ان کو ایک دعوت دی ہے. انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا. کل یہاں پہ بون فائر ہے, یوتھ نے ارینج کیا, ان سے انشاءاللہ ان کا خطاب رہے گا. فرائیڈے نائٹ کو امام علی علیہ السلام کے فضائل و فضیلت پہ ایک خطاب کریں گے. اس کے بعد سنڈے نائٹ سے یہاں پہ شب و مجلس شروع ہوں گی جو 21 تک جاری رہیں گی. بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعوت کلام دوں گا اللہ افسر نقوی صاحب کو تشریف لیں. بار محمد والے محمد کلام تر صلی اللہ علیہ وسلم. بہتر شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی
صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا رب کائنات بصدق ذکر محمد وعلى محمد اس جشن کا اہتمام کیا جانا اور آپ تمام دوستوں کا اس میں شریک ہونا پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آپ سے اور آپ کے توسط سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں کائنات کے سبھی مغموم دلوں کو شاد فرمائے انشاءاللہ. ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چہروں پہ افطاری کے اثرات انتہائی نمایاں ہیں اور جشن پڑھے نہیں جاتے نہ سنے جاتے، جشن منائے جاتے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عید ہے. آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ مومنوں کی عید ہے. آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے کہ مولا کا جشن ہو رہا ہے. جزاک اللہ بھائی، سبحان اللہ. دیکھیں تھوڑا سا تو میں نے بھی ادارے میں سفر کیا ہے. دیکھیں میرا بھی چند سال کا سفر آپ کے ساتھ ہے. ایک سادے کپڑے سے ماشاءاللہ آج ایک معاملہ ہار تک آ گیا ہے الحمدللہ. تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ حقیقت ہے. دیکھیں جو خوشی ہے نا اسے منانا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ لطف کیا ہے کہ ہمیں حضرات آل محمد سے منسوب کیا. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ عالم افلاق کو خدا کیسے سجاتا ہوگا جب آل محمد کی خوشی کے دن آتے ہیں. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حور و غلمان جنت کو کیسے سجاتے ہوں. تو ہم خود کو نہ سجائیں، ہم اپنے عزا خانے نہ سجائیں. تو جو مودت دل میں ہونا اس کا اظہار عمل سے کرنا ہی چاہتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ جتنے دوستان بھی یہ اس کو سجانے میں اور اس میں کردار ادا کرتے ہیں، پروردگار سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. حضور مختصر وقت، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مجھے اندازہ ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے بعد حشر کیا ہوتا ہے. میں تو شکر کرتا ہوں ہمارے مکتب میں ایک مخصوص عبادت نہیں ہے، ابھی نہیں ہے تو یہ حال ہے، ہوتا تو کیا ہوتا. تو بہرحال خدا کا کروڑا احسان ہے کہ ہم محفوظ ہیں. اللہ اس سے زیادہ خوش قسمت لمحے نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں نا اس وقت جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ رمضان المبارک کی فضائیں، انفاسکم فیہ تسبیح. رسول نے فرمایا تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے. ثواب کی اس سے زیادہ کیا لوٹ سیل ہوگی کہ سانسیں چل رہی ہیں تب بھی عبادت ہو رہی ہے، ذکر آل محمد سنا جا رہا ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس وقت تو نور علی نور والا معاملہ ہے. یعنی اجر ہے کہ آپ کی سانسوں میں بٹا ہوا ہے، آپ کی سماعت میں ہے اس وقت. لہٰذا عبادت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے شرط، خشوع و خضوع. لہٰذا زیادہ دیر نہیں ہوئی، 35-40 منٹ کا ہی حکم ہے، اسی میں زحمت تمام. مگر جتنی دیر سلسلہ گفتگو ہے آپ کے چہرے کھلے ہوئے رہنے چاہیے. حضور رمضان المبارک ہے، میں اس انداز میں بات کا آغاز کرتا ہوں. یہ وہ ماہ عظیم ہے جس میں اللہ نے 2 قرآن نازل کیے. ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے نا جی. اتنا پاک ہے، اتنا طاہر ہے کہ اس کی ایک آیت آیہ تطہیر ہے.
سوچیں جس قرآن کی ایک آیت آیت تطہیر ہو وہ قرآن کو کیا طہارت حاصل ہوگی. تو جب قرآن اتنا پاک ہے تو وہ ظرف کتنا پاک ہوگا جسے خدا نے قرآن عطا کیا ہوگا. بس حضور ایک نہیں دو دو قرآن آئے ہیں اور دو دو پاک ظرف ہیں. فرق اتنا ہے ایک قرآن قلب مصطفیٰ پہ آیا ہے، ایک آغوش زہرا میں آیا ہے. جواب یا کیا طہارت حاصل ہوگی ان ظروف کو جن میں اللہ نے قرآن صامت و ناطق کو اتارا. دنیا میں تشریف لائیں. ابھی میرے بھائی نے پڑھا ایک مصرع کہ یہ جو سورہ کوثر ہے اس کی تفسیر بن کے امام حسن ہے. اس میں کوئی شک نہیں. رسول خدا کو مکہ میں نا دو حسین القاب ملے ہیں اور ایک انتہائی دل شکن تانا پڑا ہے. مکہ کے 13 سال میں رسول خدا کو دو انتہائی خوبصورت القاب ملے، صادق، امین. جائیے جا کر ہمارے تو پاکستان میں کورس کی کتابوں میں یہ لکھا تھا یہ دونوں القاب کافروں نے دیے، صادق بھی امین بھی. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کافروں نے دونوں حسین القاب دیے، مسلمانوں نے تو اپنے جیسے ہی سمجھا. توجہ ہے جی، دو ہی حسین القاب ملے ہیں نبی کو زندگی میں، دونوں کافروں سے ملے، صادق بھی امین بھی. مگر ایک تانا بھی مل گیا اور بڑا دل شکن تانا ملا. جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، درود پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی، ان سے اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا مگر اس بیٹے کو واپس لے لیا. مصلحت پروردگار نے بیٹا واپس لے لیا. قریش مکہ ایک چونک میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سردار. وہاں پر کسی نے منادی نے آ کر خبر دی. اس نے کہا وہ جو ابن عبداللہ ہے نا اس کا جو بیٹا ہوا تھا فوت ہو گیا. اب وہ بدبخت سارے نبی سے تنگ تھے، نبی کی وجہ سے ان کے اقتدار کو خطرہ تھا. تو بجائے افسوس ہونے کے جو ایک انسانی رویہ ہے وہ حیوانی رویوں کا انہوں نے اظہار کیا. اور وہاں بیٹھا ہوا تھا آس بن وائل. ان سرداروں میں سے ایک سردار تھا آس بن وائل. اس بدبخت نے فوراً خوش ہو کے کہا لو جی محمد تو ابتر ہو گئے، معاذ اللہ، یعنی آپ کی نسل کٹ گئی. اور اس نے ساتھ میں ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ علامہ مودودی نے تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا. اس نے کہا کہ اب ختم کہانی. کیوں؟ لا ابن لہو، ان کا تو اب کوئی بیٹا نہیں ہے. فَإِذَا مَاتَ انقطع ذکرہ، یہ جیسے ہی فوت ہوں گے ان کا ذکر تو مٹ جائے گا، کیونکہ ان کا بیٹا ہی نہیں، بیٹا فوت ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی. تو یہ بڑے خوش ہوئے بدبخت، انہوں نے آپس میں خوشی کا اظہار کیا. آس بن وائل نے یہ جملہ کہا تھا. یہ جب لفظ ابتر، سوچے مصطفیٰ کتنے غمگین ہوں گے کہ ابھی آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے اور پھر یہ جب ابتر کا تانا، تو اس سے زیادہ نبی کے لیے کوئی مطلب کہ کوئی برچھی نہیں ہو سکتی تھی جو دل پہ چلائی جائے. پیغمبر دکھی ہوئے تو جس کا حبیب دکھی ہو وہ کیسے گوارا کرتا. عرش الہی تڑپ اٹھا. پروردگار نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کر مصطفیٰ سے کہہ دے انا آتیناک الکوثر، ابھی مطمئن رہ، تجھے ہم نسل کثیر عطا کرنے جا رہے ہیں، تجھے خیر کثیر عطا کرنے جا رہے ہیں. ہاں تو صرف نماز پڑھ، قربانی دے. یہ جو تیرا دشمن ہے نا بدبخت، یہی ہے جو ابتر رہے گا. توجہ ہے جی حضور، یہ کمال پروردگار ہے خدا کی قسم. اس آیت کے اترنے کے بعد ایک سیدہ ملی ہے، پھر ان سے پہلا لال حسن ملا. کمال دیکھیں، جس لعین نے یہ جملہ کہا تھا نا اس کے 10 بیٹے تھے، اس کے 10 بیٹے تھے. نبی کو ایک بیٹی ملی. اللہ کار ساز بھی ہے، اللہ کار سوز بھی ہے. اس کی نسل 10 بیٹوں سے نہیں چلی، مصطفیٰ کی ایک بیٹی سے سارے زمانے میں پھیل گئے. اللہ یا اللہ صلی علی محمد وعلی. توجہ ہے عزیزان محترم. کبھی یہ نہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اعتماد خدا کی ذات پر رکھیں. خدا کار ساز بھی ہے، وہ کار سوز بھی ہے. اگر وہ کانٹا لگا دے تو جتنے مرضی وسائل ہوں کچھ ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ منظوری دے دے تو پھر پروردگار راہ کو بھی ہیرو میں تبدیل کر دیتا. لہٰذا پروردگار عالم نے اس وقت، چلیے وہ لعین تھا، خدا کی لعنت ہو آس بن وائل کے اوپر، اس نے نبی کا دل دکھایا. پروردگار نے کہا جا تو ابتر ہی رہے گا.
نسل بھی تباہ ہو گئی، سب کچھ ہوا، مگر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ اجازت ہے میں ایک جملہ عرض کروں؟ یہ تولا کا جملہ رہا تو اب ایک ذرا تبرے والا جملہ بھی سنیے گا، مگر میرے مزاج پہ۔ حضور کمال یہ دیکھیے، لطف آئے اگر بات پہنچے۔ دیکھیں عاص بن وائل کہاں کا رہنے والا؟ مکہ کا رہنے والا، وہ اس وقت کا سردار ہے۔ چلو ہم تک تو ہو سکتا ہے تاریخ غلط پہنچی ہو، مکتبہ اہل بیت کے ماننے والے ہو سکتا ہے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہوں، ہمیں تو تاریخ کے بہت سے عظیم کرداروں کی عظمت کا ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو سکتا ہے ہم نے غلط تاریخ پڑھ لی ہو، پر یہ عاص بن وائل تو اسی دور کا ہے نا، اسے تو اچھے سے، اور سردار مکہ ہے، یعنی مکہ کے سرداروں میں سے ہے، اپنے قبیلے کا سردار، اس کو تو حالات کا پتہ ہوگا۔ مجھے اس کے اس تبصرے پر، اور علامہ مودودی نے اس کا تبصرہ لکھا، بڑا تعجب ہے۔ حضور اگر جملہ پہنچ گیا اسی میں جشن ہے، اگر لطف آئے گا بات پہنچے تو کاش میں پہنچا سکوں۔ بھئی وہ یہ کہہ رہا ہے لو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، بس اب جب یہ فوت ہوں گے ان کا ذکر مٹ جائے گا۔ بھئی تعجب کی بات ہے، بھئی عاص بن وائل بڑا ہی بے خبر انسان ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا۔ اب تو ایسی شخصیات نے کلمہ پڑھ لیا ہے جن کا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کھل کے نمازیں پڑھنے لگے ہیں۔ اس نے کوئی وزن ہی نہیں دیا، اس کے دل پہ کسی کے اسلام سے دہشت ہی نہیں بیٹھی۔ بھئی ہمیں تو بتایا گیا کہ دہشت پھیل گئی تھی، اس کے دل پہ تو کسی کی دہشت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے حضور کاش یہ بات پہنچ جائے۔ حضور ایک بات تو طے ہے، یہ تو کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ مکہ میں مسلمانوں کے نبی کے بعد نبی کی تعلیمات محلے والوں نے نہیں چلانی، نسل مصطفیٰ نے نبی کو چلانا۔ اللہ یا جزا بے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے دوستانے عزیز، اس کا مطلب ہے یہ کفار مکہ بھی جانتے تھے مشن مصطفیٰ کی نسل چلا ہے، یہ کام کسی اور کا نہیں ہے، یہ اگر مشن آگے بڑھے گا تو مصطفیٰ کے بیٹے ہی اسے لے کے آگے بڑھے، اور پھر نہ آتینا الکوثر کی کامل تفسیر بن کے 15 رمضان کو اللہ نے مصطفیٰ کو امام حسن مجتبی عطا کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہیں جناب علی و بطول سے مگر بیٹے ہیں مصطفیٰ کے۔ توجہ ہے دوستانے عزیز، جب آئے نا امام حسن مجتبی، اب پہلا نواسا، سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کیسے جگمگا رہی ہوگی، ملائکہ میں کیا تسبیح و تہلیل ہوگی، مصطفیٰ کتنے خوش ہوں گے، ضمانت مل رہی ہے میرا مشن محفوظ ہونے جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا نے نام ہی نہیں رکھا، بیٹا ہو گیا پر نام نہیں رکھا۔ علی و بطول رکھ نہیں سکتے کہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ رکھ نہیں رہے، مصطفیٰ کو انتظار ہے، جبرائیل آئے۔ سرکار پروردگار فرما رہا ہے علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، لہٰذا آپ اس کا نام شبر رکھیں۔ اب آپ کے خیال میں یہ جو نسبت دی جا رہی ہے کہ آپ کو علی کو آپ سے وہ نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے، تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کزن تھے اور آپ بھی کزن تھے؟ کیا بھرے مکہ بھرے مدینے میں کوئی دو چچا زاد تایا زاد تھے نہیں کہ جن کا حوالہ دیا جاتا؟ دیکھیں خدا تو ایسے ہی آداب سکھا سکتا ہے نا، پروردگار سکھا رہا ہے یاد رکھو انہیں ملانے کے لیے بھی نہ کوئی معصوم ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے جی، غیر معصوم سے تو ان کی نسبتیں بھی نہیں دی جاتی۔ فرمایا چونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، ان کا نام شبر رکھے۔ رسول خدا نے فرمایا جبرائیل رکھا نام شبر، مگر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، میری زبان تو عربی ہے، لہٰذا یہ میری زبان کا تو نام ہی نہیں۔ جبرائیل نے کہا اچھا سرکار، پھر پروردگار کو پھر واپس بلا سرکار پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کا نام حسن رکھیں، کہ عربی میں شبر کا معنی حسن، راوی کہتا ہے یہ دو نام علی اور حسن اللہ نے جب سے آدمیت چلی تھی فکر انسانی سے چھپا رکھے تھے۔ علی اور حسن سے پہلے آدم تک
کبھی نہ حسن نام کا کوئی گزرا نہ علی نام کا کوئی. اللہ اکبر. یا توجہ ہے دوستان؟ ہمارے نہیں ہوتا ہٹ کے نام رکھنا، جیسا ڈھونڈ رہے ہوتے کوئی نام مل جائے. ایسے ایسے نام سننے کو ملتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے بھائی مطلب کیا ہے. وہ بیچارہ بچہ ساری زندگی اپنے نام کے مطلب ہی لوگوں کو بتاتا ہے. ماں باپ ایسا کہتے ہیں چن کے رکھو جو کبھی کسی کو نہ ملا. ایسے ایسے کمال دیکھیں، چننے والے ہمیشہ سے نام چن رہے تھے، پر اللہ نے فہم انسانی پہ پابندی لگا رکھی تھی. علی بھی ہوگا تو وہی ہوگا، حسن بھی ہوگا تو وہی ہوگا. توجہ ہے دوستان؟ اللہ صلی علی محمد. کمال دیکھیں، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ. رسول جانتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا. کیا رسول خود نہیں ترجمہ کر سکتے؟ ترجمہ بھی خدا سے کروا رہے. سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، جن کے ناموں کے ترجمے بھی خدا کرے ان کے کردار کی تفسیر انسان کیسے کر سکتا ہے؟ توجہ ہے دوستان؟ خدا کی قسم، جن کے ناموں کے ترجمے بھی ذات توحید کر دے، کس کی جرت ہے ان کے سیرت و کردار کو بیان کر سکے؟ خدا ہی جانتا ہے آل محمد کیا. یہی وجہ جب حسین آئے تو فرمایا چونکہ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، جناب ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، لہٰذا آپ اس کا نام شبیر رکھیے. رسول نے وہی سوال دہرایا کہ یہ میری زبان نہیں، یہ عبرانی کا لفظ ہے. اردو میں پھر عربی زبان میں خود رسول نے پروردگار سے اس کا ترجمہ کروایا کہ اس کا نام حسین رکھیے. اور حسین کوئی جدا نام نہیں ہے، یہ نام حسن سے ہی مشتق کیا. اسی لیے رسول نے خود فرمایا الحسین و تصغیر الحسن، کہ اگر حسن کو مختصر کیا جائے، حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا. اب اس سے بڑا میں امام حسن کی عظمت پہ جملہ نہیں عرض کر سکتا. حضور جسے چھوٹا کرنے سے بھی حسین بنے، اللہ جانے وہ اپنی ذات میں امام کتنا بلند ہو. اللہ یا جزا اللہ صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے دوستان؟ حسین بھی اصل میں نام حسن سے ہی لیا. اب حضور ایک حدیث اور پھر ایک اس کے اوپر بس تھوڑی دیر تبصرہ اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیں سیدہ ان دونوں اپنے شہزادوں کو لے کے آئیں پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے انہیں بٹھایا اپنے زانو اقدس پہ، ایک پہ حسن کو ایک پہ حسین. دیکھیں نبی نے اپنے آپ کو تقسیم کیسے کیا ان دونوں میں. نبی نے فرمایا یہ حسن یہ میری سیادت اور ہیبت کا وارث ہے. حسین فرمایا یہ میری سخاوت و شجاعت کا وارث ہے. اپنے آپ کو رسول نے دونوں بیٹوں میں ڈیوائیڈ کس انداز میں کیا. امام حسن کو اپنی سیادت اور ہیبت عطا کی. راوی کہتا ہے کہ جو رسول خدا کا اوپر کا دھڑ تھا نا، امام حسن کے بالکل ہو بہو تھا. یعنی ہو بہو آپ کا جو چہرہ یعنی امام حسن میں وہی جلال تھا، وہی ہیبت تھا، وہی رنگ و روپ تھا جو رسول خدا کا تھا. اور آپ کی وہ ہیبت تھی، یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اس امام کا مطیع امام حسین ہے. حسین وہ ہیں جو ایک انکار پہ جان دے دیتے ہیں. وہ بھی جس کی کامل اطاعت کرے نا اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. اور میں نے روایات پڑھی ہیں کہ محفل میں اگر امام حسن جلوہ فگن ہوتے تھے تو امام حسین گفتگو بھی نہیں کرتے تھے. امام حسین سے اگر امام حسن محفل میں بیٹھے ہیں اور امام حسین کو مخاطب کر کے کوئی سوال کر دیتا تھا تو امام حسین اپنے لبہ مبارک پر ہاتھ رکھ کے امام حسن کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ حسن موجود ہیں، میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں. کیا ہوگا وہ امام جس کا مطیع حسین ابن علی. امام حسن مجتبیٰ ہیبت. رسول خدا کی ایک حدیث بس اسی کے اوپر کچھ دیر زحمت ہوتا ہے. رسول نے فرمایا اگر کسی نے عقل کو مجسم حالت میں دیکھنا ہونا تو وہ حسن مجتبیٰ کو دیکھے. توجہ ہے دوستان؟ آپ نے فرمایا اگر کسی نے عقل کو مجسم انسانی روپ میں دیکھنا ہے تو وہ میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کی زیارت کرے. حسن امام کو رسول خدا نے عین عقل قرار دیا. اب سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں یہ پروردگار کی سنت ہے.
جیسا فرعون ہونا موسیٰ ویسا ہی ہوتا ہے. توجہ ہے جی. اس نے نمرود کے آگے موسیٰ اور فرعون کے سامنے ابراہیم نہیں بھیجا. کیوں؟ جس طرف ضلالت جیسی ہوگی نا وہاں پر آگے سے توحید کا جواب بھی ویسا ہی آتا. دنیا کو کہیں سیاست شیطانیہ کے قصیدے پڑھنے تھے، اللہ نے عین عقل کو اس کے مقابلے میں اتار دی. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ کمال دیکھیے. ابھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں توجہ رکھوں، سے ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ذہن ادھر نہیں. تو بڑے خوبصورت مصرے بھائی نے بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال میں اضافہ فرمائے. اور اس میں ایک تصور یہ بھی تھا کہ صلح بھی رسول خدا سے ہے، جنگ بھی رسول خدا سے. اب ذرا اس معاملے کو دیکھیے گا. دنیا نے کہا کہ صاحب یہ جو حسن حسین ہے نا ان کے مزاج میں فرق ہے، ان کے مزاج میں فرق ہے. امام حسن جو ہے نا وہ بڑے صلح جو امام تھے، وہ بڑا حلم تھا ان کے اندر، بڑی لطیف طبیعت کے حامل تھے. جبکہ دوسری طرف جو حسین ابن علی علیہ السلام ہے وہ ذرا تھوڑا سا سخت طبیعت کے حامل تھے، وہ ذرا تھوڑا سا. اب یہ میں ہلکے ترین الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہیں تو جو میں نے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں وہ اس منبر اور امام حسین کے شایان شان ہی ہیں. ایسی نسبت امام حسین کے ساتھ دی گئی. امام حسن حلیم طبیعت تھے، شفیق طبیعت. یہی وجہ ہے، اسی کی آؤٹ کم یہ ہوئی کہ امام حسن نے صلح کے ذریعے معاملہ ختم کر دیا، امام حسین جنگ تک چلے گئے. یعنی سامنے والوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان بھائیوں کے مزاج کی وجہ سے مسائل ہیں دنیا میں. توجہ ہے بے. اب دیکھیں بظاہر امام حسن کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، حلیم طبیعت تھے، نفیس طبیعت تھے، مگر یہ اصل میں فضائل نہیں ہیں، یہ سیاسی فضائل ہیں. توجہ ہے جی. بہرحال جسے دنیا نے کہا نا حلیم طبیعت تھے، شفیق طبیعت تھے، بڑی نرمی طبیعت میں تھی، یہ تو ہم نے جنگ جل میں اونٹ کا حشر دیکھ کے اندازہ کر لیا تھا حسن کی کتنی حلیم طبیعت تھی. توجہ ہے دوستان بے شک. یاد رکھیں جب حق کی بات آ جائے ہماری نظر میں حسن و حسین ایک ہی کردار کرا. توجہ ہے جی. دنیا نے کہا کہ دیکھو ایک نے صلح ایک نے جنگ. یاد رکھیں نہ امام حسن نے صلح کی نہ امام حسین نے جنگ کی. تاریخ جھوٹ بولتی ہے اگر یہ کہے کہ امام حسن نے صلح کی امام حسین نے جنگ کی. نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی. صلح امام حسن سے کی گئی، جنگ امام حسین سے کی گئی. بات پہنچ بھی رہی ہے دوستان کے نہیں؟ میرا ساتھ دیں اگر بات پہنچ رہی ہو تاکہ مجھے اندازہ ہو میری بات ہو. امام حسن سے صلح کی گئی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آج کل تو ٹی وی کے اوپر بھی مذہبی پروگراموں میں بحثیں ہوتی ہیں، کمال ہے. اچھا اس کو بھی نا کہ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے جب صلح کر لی تو بھئی انہوں نے صلح کر لی تو کوئی اور کون ہوتا ہے تنقید کرنے والا؟ یعنی صلح کر لی تو معاملہ ختم. میں کہتا ہوں یہ لفظ صلح بھی بڑا لطیف ہے، حالانکہ صلح بھی نہیں، فقط جنگ بندی تھی. صلح اور چیز ہے، جنگ بندی اور چیز ہے. مگر مان لیا صلح. مگر یہ جتنے بڑے شوق سے لفظ صلح استعمال کرتے ہیں نا وہ جی امام حسن نے صلح کر لی تھی. آپ نے لفظ صلح استعمال کر کے اقرار جرم کر لیا، کیونکہ صلح کبھی دوستوں میں نہیں ہوتی. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. صلح سے پہلے بے شک صلح سے پہلے جنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. آپ نے لفظ صلح استعمال کر کے دشمنی اور جنگ تو تسلیم کر لی. تو یہ بتائیے کہ ازروئے قرآن جن کی اطاعت واجب تھی ان سے صلح کی نوبت کیوں آ گئی؟ خدا کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستان. جن سے اطاعت کا رویہ ہو ان سے جنگ کی دشمنی کی نوبت ہی کیوں آئی؟ صلح تک معاملہ پہنچا ہی کیوں؟ لفظ صلح ہی اقرار جرم ہے. لعنت ہو ہر اس پہ جو ان سے جنگ کرے. حکم اطاعت کا ہے، لڑنے کا نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز. صلح کی نوبت ہی کیوں؟ آپ نے لفظ صلح لگا کر ہی مان لیا کہ ان سے جنگ کی گئی تھی، ان سے دشمنی کی گئی تھی. ان کے ہر دشمن پہ رسول کی طرف سے لعنت ہے، خدا کی طرف سے لعنت ہے، ملائکہ کی طرف سے لعنت ہے. حضور اب اس بات کو ذرا سمجھیے. دیکھیں ابھی جو بھائی نے کہا کہ صلح بھی رسول کی سیرت ہے، جنگ بھی رسول کی سیرت ہے، ایسا ہی ہے.
जंगें पैगंबर ने लड़ी हैं कि नहीं? सुलह हुदैबिया भी मौजूद है। अब यहाँ पर हमें ज़रा गौर करना पड़ेगा, ज़रा पैगंबर की सीरत को देखें। अब हम ये तो पता चल गया कि नबी ने सुलह भी की, नबी ने जंग भी की, इसलिए इसका मतलब है सुलह करो तब भी सुन्नत रसूल, जंग करो तब भी सुन्नत रसूल। मगर नहीं, एक फ़र्क है और बड़ा काबिल गौर फ़र्क है। तो वजह आप दोस्तों की 10 मिनट या हद 15 मिनट आपकी जहमत तमाम पूरी तवज्जो चाहूँगा। हजूर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि पैगंबर की सीरत बहुत ही मुश्किल है। इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इंसान जब देखता है ना मैं ताकत में हूं तो बड़े शौक से लड़ता है, पता है कि भाई जीत ही जाना। अच्छा नजर आ रहा हो कि नहीं इधर तो मार पड़नी, इधर मसला खराब है, तो इंसान कहता है बातचीत करो, मामले को टाल दो। हर अक्लमंद यही करते हैं, ऐसे ही होता है। इंसान ताकत में होता है तो लड़ता है, कमजोरी में होता है तो सुलह कर लेता है। ऐसे ही गालिबन कोई मिसाल भी है, गोरे की मिसाल ही है, जंग नहीं कर सकते हो तो सुलह कर लो, ऐसे ही होते थे हजूर। मगर एक प्रॉब्लम, पैगंबर ने जंगे बदर लड़ी के नहीं? कितने साथी थे? तारीख बताती 313, 7 या 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे। यानी मुसलमानों के हाथ में क्या था? पत्थर, सोटियां, लकड़ियां, ये हाथों में मुजाहिदों ने पकड़ रखी थी, अंदाजा कीजिए। और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर और पूरी तरह आमादा, नबी जंग कर। एक और नौबत आई जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। एहरामों में तलवारें हैं, नबी के साथ लश्कर है, कमजोर है हाकिम मक्का यजीद के जद और अहले मक्का। पैगंबर सुलह फरमा रहे। बात पहुंची कि नहीं? कितनी अजीब बात है। इंसान कमजोर हो तो सुलह करता है, ताकत में हो जंग करता है। यहां मामला क्या है? पैगंबर कमजोर थे तो जंग लड़ रहे हैं, ताकत में हैं तो सुलह फरमा रहे हैं। कैसे पता चले इस नबी की सुन्नत क्या है? याद रखें, बाद मुस्तफा आइम्मा ना होना तो जमाना पहचाने ही ना कि सुन्नत मुस्तफा क्या है। तवज्जो है? नबी ने आलम ज़ौफ में लड़ के और आलम ताकत में जंग कर, आलम ताकत में सुलह करके बताया कि सुलह करना कमजोर होने की दलील ही है। बातिल से हालत ताकत में भी सुलह करना सियासत इलाहिया का तकाजा है। ऐसे ही है ना दोस्तों। अब देखिए वो सुलह, अगर आप उसको जाकर पढ़ें जो पैगंबर, याद रखिए जब तक पैगंबर के मामलात को ना समझा जाए वारिस समझ में आ ही नहीं सकता। वारिस को समझने के लिए मूरिस को समझना लाजमी होता। कमाल ये देखिए, पैगंबर ने वो आप शराइतनामा उठाकर पढ़ें जो सुलह हुदैबिया में हुआ, उसे कोई तस्लीम करने को आमादा ही नहीं था आलम इस्लाम की तरफ। सारी शराइत काफिरों की मानते, नबी सारी मानते जाते। नबी कह रहे ठीक है, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है। हत्ता शर्त सुनिए, यानी कोई अनजस्ट की इंतहा होती है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई आएगा ना आपके मदीने में, आप वापस करेंगे। आपका कोई मक्के आ गया, हम वापस नहीं करेंगे। कुछ सेंस है इस बात? पैगंबर ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि कुछ बाज ऐसी शख्सियात भी पैगंबर के पास थी जिन्हें ये लगता था कि उनका फहम माशाल्लाह पैगंबरी फहम से भी शायद ज्यादा मामला फहम है, लिहाजा वो तो बाकायदा एक सही किताब में लिखा हुआ है, वो तो बाकायदा मोतरज हो गए कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये तो बात बिल्कुल समझ से बाला तर है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और पैगंबर को उनको तसल्लियां देनी पड़ी, मगर बाहर वो बहुत खाइफ हुए और बाकायदा ज़ोजा पैगंबर सही किताब में मैंने अपनी बड़ी सही आंखों और याददाश्त के मुताबिक पढ़ रखा। एक ज़ोजा पैगंबर को बाकायदा शर्मिंदा करना पड़ा सबको कि तुम पैगंबर की बात तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। तो हुजूर मामला ये है, और मैं कहता हूँ कमाल पैगंबर देखिए, खुदा की कसम, रसूल ना मदीना तो इल्म है, ये वो मदीना तो इल्म है जिसका बाब अली है। मैं तो नबी ने जो जवाब दिया ना, खुदा की कसम,
کاش آپ اس جواب کو محسوس کر سکیں. میں نے اپنا کوئی جملہ نہیں کہنا, نبی کے جملے کی چاشنی لیجئے گا. جب لوگوں نے کہا نا یا رسول اللہ جی کوئی بات ہوئی, ان کا کوئی آئے گا تو ہم واپس کریں گے, ہمارا جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. پیغمبر نے جو جواب دیا نا, خدا کی قسم میں نے اس میں اپنا کچھ ایڈ نہیں کرنا, میں صرف نبی کا جملہ دینے جا رہا ہوں. خدا کی قسم جشن ہے اس ایک جملے کے اندر, کیونکہ پیغمبر نے جہان نفاق کو اندھیرے میں بدل دیا. جب کہا نا ہمارا جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. کمال کیا مدینہ العلم نے, رسول نے فرمایا جو ہو گئی ہمارا وہ جائے گا ہی کیوں. اللہ اکبر. توجہ ہے دوستان, جو بدبخت ادھر چلا جائے گا اسے لے کے کرنا کیا ہے. توجہ ہے جی, جو نبی کا ہو وہ کبھی جایا نہیں کرتا, جو چلا جائے وہ نبی کا ہوتا ہی نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز. تو حضور, اور دیکھیں مجھے اس بات کو سنانے میں بڑا لطف آتا ہے کہ دیکھیں پیغمبر کی عظمت کو پہچان. یاد رکھیں مدینہ العلم جو ہے نا, میں یہی کہتا ہوں علی دروازہ ہے. سوچیں وہ شہر کیا ہوگا جس کا دروازہ علی, سوچیں جس کا در علی ہے وہ گھر کیا ہوگا جس کا در علی. دیکھیں ہوا کیا, اب جب پہنچے نا باہر, اب پیغمبر نے صرف ایک چیز مانگی. پیغمبر نے کہا ساری باتیں تسلیم, صرف پیغمبر نے ایک بات اپنی منوائی, امن. امن. آپ نے فرمایا جنگ نہیں ہوگی, جو مسلمان مکہ میں رہتے ہیں انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا, کوئی مسلمان کہیں جا رہا ہے اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا, ایک دوسرے کے قافلوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا, کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں, امن. بس that's it. پیغمبر نے کوئی اور بات ہی نہیں منوائی, ساری ان کی شرائط مان لی. خدا کی قسم صلح حدیبیہ کا نتیجہ دیکھیں, 1 سال کے اندر جہان کفر برباد ہو گیا. وہ ابو سفیان جو بنا کے الائیڈ فورسز تو مدینے پہ چڑھائیاں کرتا تھا, اسے کوئی ملا ہی نہیں جواز لڑنے کا. پیغمبر نے امن کرتا کہ سمجھیں شہزادہ امن کا جشن ہے, ذرا سمجھیے گا امن کرتا. یاد رکھیں امن میں بڑی طاقت ہے, امن باطل کو تباہ کر دیتا ہے. جو باطل ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے ہر وقت نا کنفرنٹیشن, ہر وقت لڑائی, ہر وقت جنگ کا ماحول رہے. کیوں؟ کیونکہ جنگ کے ماحول میں نا ضد ہوتی ہے, ضد آنکھوں اور کانوں پہ پردے ڈال دیتی ہے, حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے. امن کیا کرتا ہے, جب ضد کا ماحول نہ ہو تو ایک دوسرے کی بات پھر غور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور حق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر حق کو دل کے دریچے کھول کے سنا جائے نا تو حق دل پہ اثر کرنے لگتا ہے. امن کا نتیجہ یہ نکلا, حضور 1 سال میں ابو سفیان برباد ہو گیا اور اسلام نے ہر دروازے پر دستک دے دی, اور پیغمبر کو پھر لڑنا نہیں پڑا. فاتح کی حیثیت سے سفید پرچم لے کے پیغمبر مکہ میں داخل ہو گئے. یاد رکھیے گا آج بھی باطل کی یہی کوشش ہوتی ہے, مکاتب کے درمیان نہ اختلافی ماحول رہے, ایسی باتیں کی جائیں, وہ یہ چاہتے ہیں آپ کی طرف سے بھی ایسی حرکتیں ہوں کہ انہیں موقع ملے انہیں ہائی لائٹ کرنے کا, وہ بھی کچھ ایسا کرتا رہے. کیوں؟ تاکہ مکاتب کے درمیان ضد کا ہول رہے, کیونکہ جتنی ضد ہوگی نا اتنا کوئی حق کو سنے گا. یاد رکھیے گا اتحاد بین المسلمین یہ علماء یا مولویوں کی بنائی پالیسی نہیں, یہ سیرت آل محمد کا تقاضا ہے. توجہ ہے جی. کیوں؟ آپ کے مکتب یاد رکھیں آپ رکھتے ہیں حق, اگر ضد کا ماحول نہ ہو تو حق دیکھیں کتنے دل کے دریچوں سے پار ہو. لہذا دشمن چاہتا ہے ضد قائم رہے, حق والوں کا یہ کام ہے کہ ماحول کو ایسا رکھا جائے کہ جس میں حق دسترس حاصل کر سکے. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. ہوا کیا, پیغمبر فاتح کی حیثیت, اور خدا کی قسم تاریخ کا کیا لطیف منظر. میں عظمت رسالت پر, کیونکہ امام حسن اور رسول ایک ہی کردار کا نام ہے, لہٰذا ایک جملہ عظمت پہ عرض کرنا, پھر میں امام حسن پہ لا کے بات تمام کروں گا. حضور کمال یہ دیکھیے, جب آئے نا پیغمبر باہر مکہ کا, اب ابو سفیان ادھر سرداروں سے کہہ رہا ہے مطمئن رہو, ابھی بھی ہم مکہ بچا سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہمیں ان کو واک اوور نہیں دینا چاہیے, ہم بالکل لڑ سکتے ہیں, ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں, یہ ابھی باتیں مشہور ہیں, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, ہم ابھی بھی طاقت میں. وہ سارے سامان پیک کرنے میں لگے ہوئے تھے, وہ اپنی فیملیوں سمیت وہاں سے سلپ ہونے کے چکر میں.
ابو سفیان لے کے آ رہا ہے، آؤ نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو چل کے جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ محمد بن عبداللہ نے کتنا بڑا لشکر لیا۔ اچھا ادھر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اب رسول خدا نے پچھلے سال صلح حدیبیہ میں آپ نے کسی کی نہیں مانی تھی، اس دفعہ اب آپ نے پھر ایک عجیب سا حکم دیا جو ان کے لیے بہت ہی پریشانی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لو بھائی، اب رات کا وقت تھا، صبح مکہ میں داخل ہونا تھا، صبح جنگ ہونی تھی تو صبح ہونی تھی، جو ہونا تھا صبح ہونا تھا۔ پیغمبر نے حضور کیا کیا؟ پیغمبر نے رات کے وقت، اب اس دور کا ایک اصول تھا، آپ نے اگر پرانے زمانے کی کچھ جنگی موویز کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر لشکر ٹھہرانا ہوتے تھے نا اس دور میں، لشکر کو اگر رات کو ٹھہرنا ہے کبھی نیچے نہیں ٹھہرتے تھے، نشیب میں نہیں ٹھہرائے جاتے تھے، ہمیشہ اونچی جگہ پہ، پہاڑ پہ یا اونچی گھاٹیوں پہ ٹھہرائے جاتے تھے۔ اس کی وجہ تاکہ رات کو اگر دشمن شب خون مارے، رات کو اگر دشمن چڑھائی کرتے تو لشکر اوپر ہونا چاہیے تاکہ دشمن آسانی سے اسے روند نہ سکے۔ بھائی اگر آپ نیچے ٹھہرے ہوں گے اور اوپر سے ایک لشکر آئے گا تو مومنٹم اس کے ساتھ ہوگا، وہ تو آپ کا زیادہ نقصان کر دے گا۔ لہٰذا یہ کامن سینس کا تقاضا تھا کہ رات کے وقت لشکر ہمیشہ اوپر ٹھہرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اوپر نہیں ٹھہریں گے، ہم رات کو نیچے وادی میں ٹھہریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ پیغمبر کے ساتھ ایسی جینیس ہستیاں تھیں کہ جب ان کی فکر کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کا بظاہر کھل کے اظہار بھی فرماتے تھے۔ ان کو پھر نہیں مسئلہ سمجھ آیا، انہوں نے کہا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہاتھوں سے مروانے والی بات ہے جناب۔ وہ ابو سفیان تو پہلے ہی تیاری کر رہا ہے، ان لوگوں کو تو رات کو موقع مل جائے گا، اگر ہم نیچے ہوئے وہ تو ہمیں مار دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں ٹھہریں گے نیچے۔ چلو جی اب بات دل ناخواستہ کیا کریں، ٹھہر رہے ہیں۔ اب جب پیغمبر نے دیکھا سارے نیچے آ گئے، ہم نے فرمایا یوں نہیں بیٹھنا، جیسے یہ مجمع بیٹھا ہے نا بکھر بکھر کے ایسے بیٹھے، توجہ ہے جی۔ آپ نے فرمایا فاصلے فاصلے پر بیٹھنا ہے، اور ایسا کرو بیچ بیچ میں الاؤ جلا لو، بیچ میں نا الاؤ جانتے ہیں نا، آگ جلانا، آگ جلانا، اور اس کے ارد گرد 8 10 12 افراد کا بیٹھ جانا۔ آپ نے فرمایا فاصلے فاصلے پہ آگ کے الاؤ جلا لو اور اس کے ارد گرد گھیرے میں بیٹھ جاؤ۔ اب انہیں پھر نہیں سمجھ آ رہی ہے آج کیا یہ فرما رہے ہیں اور کیوں فرما رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کروانا کیا چاہتے ہیں۔ اب انہیں کچھ نہیں پتا، معترض ہیں مگر بیٹھے ہیں، جو پیغمبر نے بٹھا دیا۔ اب وہ جگہ جگہ، اب پتہ ہے اگر دور کہیں آگ جل رہی ہو اور اس کے ارد گرد کچھ افراد بیٹھے ہو، اگر آپ دور سے دیکھیں نا آپ کو صرف وہ نظر آئیں گے کہ جن کے چہرے بالکل آگ کے ساتھ ہوں، جو بالکل آگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہوتا نا۔ کمال پیغمبر دیکھیے، سمجھیے مدینہ تو لیل، ادھر بڑی مشکل سے ابو سفیان سارے سرداروں کو گھیر کے لایا، آؤ آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر نہیں ہے، ہم ان کو رون دیں گے، یہ کر دیں گے۔ وہ جب اوپر آئے نا پہاڑ پہ اور انہوں نے نیچے وادی میں دیکھا تو تحد نگاہ الاؤ جل رہے ہیں اور لوگ بیٹھے، وہ تو گھبرا کے ساروں کے پتے پانی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان تو جان، مکہ جانے، محمد بن عبداللہ جان، ہم تو چلے۔ ان سب نے رات کو بستر گول کیے اور نکل گئے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، کمال دیکھیں، فہم رسالت کی عظمت دیکھیں، پیغمبر نے بغیر لڑے ہی مار دیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حضور کمال دیکھیں، یہ نہیں کہ فتح مکہ پہ جنگ نہیں ہوئی، ہوئی رات کو ہوئی، مگر عقل مصطفیٰ لڑی۔ اللہ جانے آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ اگر اجازت دیں میں عظمت رسالت پہ ایک جملہ کہوں، حضور علی اشجع الناس ہے، مگر علی کو بھی لڑنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، جو بغیر لڑے دشمن کو زیر کر دے وہ علی کا مولا مصطفیٰ ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان، اس کا مطلب ہے دشمن کو مارنے کے لیے لڑنا لازمی نہیں ہوتا، عقل انسانی میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن کو زیر کر سکتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اگر یہاں تک بات سنی تو میں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں دوست، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو عزا خانے ہیں نا دنیا میں پھیلے ہوئے، یہ حسینی الاؤ جل رہے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہ یاد رکھیے، نزا خانوں کو نہ اضافی سمجھیے گا نہ بیکار سمجھیے گا، یہ جگہ جگہ حسینی چراغ جل رہے ہیں۔ یہ تو کوئی آل سعود سے پوچھے جنہوں نے اربوں پیٹرو ڈالر لگا دیے، آج بھی جب یہ الاؤ دیکھتے ہوں گے تو پتے پانی ہو جاتے ہوں گے۔ توجہ ہے،
یہ حسین کے چراغ ہیں جو جگہ جگہ جل رہے ہیں زمانے میں. حضور کمال یہ دیکھیے پیغمبر فاتح کی حیثیت سے داخل. امام حسن پر آ جائیں, آپ کمال دیکھیے امام نے کیا کیا. امام حسن مجتبیٰ کا کمال دیکھیے. آپ جانتے ہیں جو آپ کے ہاں امامت کا 2 منٹ میں زحمت تمام, جو آپ کے ہاں امامت کا سٹیٹس ہے وہ اس طرف خلافت راشدہ کا سٹیٹس ہے. کوئی مسئلہ آپ کے کسی ایک معصوم سے ثابت ہو جائے وہ ایسے ہی ثابت ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ سے ثابت ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ اگر کوئی مسئلہ نہ مصطفیٰ سے ملے مولا نقی سے مل جائے تو وہ ایسے ہی آپ کے یہاں تصور ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ سے. کلنا محمد. یہی اختیار دوسری طرف خلیفہ راشد کا, نبی سے ثابت ہو یا نہ ہو, اگر خلیفہ راشد نے کہہ دیا ہے تو افطاری کے بعد نماز پڑھنی. توجہ ہے جی؟ کیوں؟ سٹیٹس ہوئی. اس بات کو سمجھیے گا. کمال دیکھیں, جب اتنا اختیار حاصل ہو, کیا حشر ہوتا دین کا اگر یہی اختیار بنی امیہ کے پاس آ جاتا کہ ان کا قول و فعل نبی کا قول و فعل بن جاتا. سوچے اس دین کا حشر کیا ہوتا. امام حسن نے جو ظاہری حکومت دی, امامت حوالے نہیں کی. یاد رکھیں حکومت سے اس میں ڈیوائن پن نکل جائے, اگر امامت نکل جائے تو مولا علی کی نظر میں یہ بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتی ہے, آپ کی ٹوٹی جوتی سے بھی زیادہ عامیانہ ہو جاتی ہے. آپ نے اس کے حوالے وہ کیا جو ان کی نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر تھا, مگر دے کے اس کی اوقات کو واضح کر دیا. آج کمال دیکھیں, جو انہیں مانتے ہیں وہ بھی دین کے معاملے میں ان کی ایک نہیں مانتے. سوات اعظم میں ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جو انہوں نے یزید کے باپ سے لیا. پوری ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں, وہ ایک حدیث بھی نہیں اس سے لیتے. دفاع کرتے ہیں, دین نہیں لیتے. یہ دین کو بنی امیہ کے تخت سے جدا جس نے کیا ہے اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے. یا اللہ صلی اللہ محمد وعلیہ جزاک اللہ. توجہ ہے دوستان, امام نے اقتدار دے کر اوقات کو کھول دیا. وہ 20 سال گزارے تخت پہ کہ ہر کسی کو پتا چل گیا. ماننا ہے مگر خلیفہ راشد نہیں ماننا. یہ آج ہمیں سنایا جاتا ہے خلفائے راشدین 4 ہیں, اس کے دور میں اس کو کوئی کہہ سکتا تھا میں تجھے خلیفہ تو مانتا ہوں, راشد نہیں مانتا. پھر وہ بتاتا کہ راشد کے معنی اور سپیلنگ کیا ہے. توجہ ہے جی؟ یہ مجبور انہیں کیا سیاست الہیہ امام حسن نے, نہیں تو وہ اختیار یزید کے پاس آتا تو حلال حرام رشتے بھی حلال ہو جاتے. یہ امام حسن کی سیاست الہیہ تھی کہ جنہوں نے بنی امیہ کو تاریخ کے حکمران تو رہنے دیا مگر ان کو کسی طور دین کا میزبان نہیں بننے دیا. سلام ہے. اور دوسری بات اور اہم بات, اور اسی پہ زحمت تمام, کہ حضور کربلا کی فتح کا صحرا میں ہمیشہ کہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ کے سر مقدس پر. کیوں؟ کیا بات کربلا کو ایکسپشنل کرتے, کیا اس میں عظمت ایسی کیا ہے؟ 72 کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی. مولا علی کے پاس 1,00,000 بندہ سفین میں ہے, وہ کامیابی ویسی نہیں. یہاں 72 بھی کامیاب کروا گئے. اس کی وجہ ایک فرق ہے, رسول کی محفل میں منافق پیغمبر اپنے مقصد کو نہیں پا سکے. علی کی محفل میں منافق آئے, علی مقصد کو نہ پا سکے. منافق حسن مجتبیٰ تک بھی آئے مگر کربلا میں 72 پہنچے, کوئی ایک منافق نہیں نکلا. کیوں؟ یہ منافق گئے کہاں؟ یہ پیغمبر کی محفل سے شروع ہوئے حسن تک آئے. حسن نے جو صلح کی ہے وہ صلح غیر نہیں اپنوں کے پہچان کے لیے تھی. جتنے منافق تھے معترض ہوئے تو چہرے سے پردہ ہٹا تو حسن نے محفل آل محمد سے اٹھا کے پھینک دیا. جتنے بچے وہ خالص 10 سال بعد کربلا میں آ گئے. سلام ہے سیاست الہیہ کے تاجدار حسن مجتبیٰ, عقل مجسم حسن مجتبیٰ پر, کہ جس نے نفاق و ظلم کے تمام چہروں کو ایکسپوز کیا.
بس پروردگار ہمیں اس ذات سے مخلص رکھے، پروردگار ہمیں نال محمد سے متمسک رکھے، اور پروردگار ان کے صدقے میں ہی پروردگار ہمیں آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار کریم جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس محفل میں جتنے دوستان نے جس انداز سے بھی شریک ہوئے، سپانسر حضرات سمیت سبھی مومنین حاضر غیر حاضر کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول منظور فرما، سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما، سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما۔ پروردگار اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد